یہ ایک مختصر اور خوفناک کہانی ہے جو ایک پرانی حویلی کے گرد گھومتی ہے۔ سایہ اور سناٹا۔ شہر سے دور پہاڑوں کے دامن میں ایک قدیم حویلی کھڑی تھی جسے گاؤں والے خاموشی کا گھر کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے پرندے بھی اپنی چہچہاہٹ بھول جاتے ہیں۔ عامر، جو پرانی عمارتوں کی فوٹوگرافی کا شوقین تھا، ایک سرد شام وہاں جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے زنگ آلود گیٹ کو دھکا دیا، ایک ایسی آواز نکلی جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ حویلی کے اندر کا منظر۔ ہر طرف گرد و غبار کی موٹی تہ تھی۔ دیواروں پر لگی تصویروں کی آنکھیں عامر کا پیچھا کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سڑاند پھیلی ہوئی تھی۔ عامر نے اپنے کیمرے کا فلیش آن کیا اور کچھ تصویریں کھینچنا شروع کیں۔ اچانک اسے اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹاپ ٹاپ ٹاپ، جیسے کوئی ننگے پاؤں گیلے فرش پر چل رہا ہو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن مڑ کر دیکھنے پر صرف اندھیرا تھا۔ جب وہ آخری کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک پرانا قد آدم آئینہ لگا تھا۔ عامر نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر کھینچی۔ خوفناک موڑ۔ جیسے ہی کیمرے کا فلیش چمکا، عامر کے ہوش اڑ گئے۔ آئینے میں اس کے پیچھے ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ عامر کی گردن تک پہنچ رہے تھے، لیکن جب عامر نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن اس کا پاؤں فرش کے ایک بوسیدہ تختے میں پھنس گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو فرش کے نیچے سے کئی سفید ہڈیوں جیسے ہاتھ نکل کر اس کا پاؤں جکڑ رہے تھے۔ عامر نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ اچانک حویلی کی ساری کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں اور اندھیرے میں اسے صرف ایک سرگوشی سنائی دی۔ تم نے یہاں آ کر غلطی کر دی، اب تم بھی اس خاموشی کا حصہ بنو گے۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں نے حویلی کے باہر عامر کی گاڑی دیکھی تو وہ خالی تھی۔ حویلی کے اندر عامر کا کیمرہ پڑا تھا، جس کی آخری تصویر میں عامر اکیلا نہیں تھا، بلکہ درجنوں سائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ کیا اب چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کا دوسرا حصہ لکھوں یا کسی اور موضوع پر نئی کہانی سناؤں؟ یہ ایک مختصر اور خوفناک کہانی ہے جو ایک پرانی حویلی کے گرد گھومتی ہے۔ سایہ اور سناٹا۔ شہر سے دور پہاڑوں کے دامن میں ایک قدیم حویلی کھڑی تھی جسے گاؤں والے خاموشی کا گھر کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے پرندے بھی اپنی چہچہاہٹ بھول جاتے ہیں۔ عامر، جو پرانی عمارتوں کی فوٹوگرافی کا شوقین تھا، ایک سرد شام وہاں جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے زنگ آلود گیٹ کو دھکا دیا، ایک ایسی آواز نکلی جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ حویلی کے اندر کا منظر۔